السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا، ہمیں بن مانگے اسلام کی نعمت اور دولت عطا کی۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے پوری طرح آگہی حاصل کریں، ان طریقوں کو اختیار کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ان طریقوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، خواہ وہ ہماری زندگی سے متعلق ہے یا ہماری موت سے متعلق، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ وہ واحد ایسی چیز ہے، ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے، بالکل ایسا ہی یقین جیسا اسے اپنی زندگی پر یقین ہے کہ اس وقت میں زندہ ہوں۔ ایسے ہی ایک دن ہم سب کی موت آئے گی۔ بعض اوقات بیماری کے بعد موت آتی اور بعض اوقات اچانک موت آ جاتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا، موت سے فرار یا قتل سے فرار ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم بھاگنا بھی چاہو۔ اگر ہم سب مل کے ساری زندگی بھی یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں موت سے بچا لے، تم بچ نہیں سکتے، ہمیں لازماً یہ پیالہ پینا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک گھر میں وفات ہو جاتی ہے، بہت لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، اور اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ ایسی جگہوں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایسی چیزیں میرے مشاہدے میں آئیں، اور ان لوگوں کی گھبراہٹ اور پریشانی اور ان کے میسیجز کہ وفات کو اتنی دیر گزر چکی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، غسل کے لیے کس کو بلائیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص مل جاتا ہے، وہ جو بھی مشورہ دیتا ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد کیا چیز مرنے والے کو فائدہ دیتی ہے، یعنی ایصال ثواب کیسے کیا جائے، اور کیا چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں، اور صحیح سنت کے مطابق عمل کرنا تاکہ اختتام اچھا ہو، جس کا آخری سفر اچھا ہوگا انشاءاللہ اس کی آئندہ زندگی بھی اچھی ہوگی، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ کہ اگر ہماری موت کا وقت ہو تو ہم اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ ہمارے بعد والے ہمارے لیے کیا کریں۔ یہ بعض اوقات ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں میرے مرنے کے بعد کوئی رسم نہیں کرنی، لیکن پتہ ہی نہیں کہ رسمیں کیا ہیں اور سنت کیا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، تو خلاف شریعت کہاں سے پتہ چلے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کرنے کے کام ہمیں خود بھی پتہ ہو تاکہ کسی کی مدد کر سکے، اور ہمارے آس پاس والوں کو بھی پتہ ہو تاکہ ہمارے مرنے پر وہ ہمارے لیے وہ کریں جو صحیح ہے۔ وفات کے فوراً بعد حاضرین کی ذمہ داریاں۔ موت کی اطلاع ملنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ پہلا کلمہ جو منہ پر آنا چاہیے وہ یہی ہے۔ آزمائش تو آتی ہے، لیکن اس آزمائش کے موقع پر اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مندرجہ ذیل امور کی طرف توجہ دیں۔ مرنے والے کی آنکھیں فوراً بند کر دیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، یعنی اس کو بالکل اسٹریٹ لٹا دیں۔ روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، وہ جدائی کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کریں؟ آنکھیں بند۔ ایک چوڑی سی پٹی میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے، یعنی یہاں سے لے کر نیچے سے، ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر گزارتے ہوئے سر پر اس کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ دونوں پاؤں قریب کر کے ایک اور پٹی کی مدد سے باندھ دیے جائیں، یعنی ان کے انگوٹھے آپس میں باندھ دیے جائیں یا پاؤں کو آپس میں ریپ کر دیا جائے۔ بعد میں غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں۔ ان کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد جسم اکڑنے لگتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ٹانگیں کھلی ہوں اور اسی طرح وہ اکڑی رہیں اور پھر بعد میں ان کو جوڑنا مشکل ہو۔ کیونکہ خاص طور پر ایسے لوگ جن کے سامنے
پہلی دفعہ وفات ہوتی ہے، بعض اوقات انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ان کے لیے خصوصی طور پر یہ رہنمائی بہت فائدہ مند ہے۔ میت کو چادر سے ڈھانپ دیں۔ حادثے کے اثرات یا موت کی سختی کی وجہ سے میت میں کوئی تغیر و تبدل نمودار ہو گیا ہو، یعنی رنگ بدل گیا ہو، رنگ سیاہ ہو رہا ہو، یا کوئی اور چہرے پر بہت تکلیف کے آثار ہوں، اور دوسرے لوگ بار بار دیکھنا چاہیں تو انہیں ایسا نہ کرنے دیں، بلکہ میت کو ڈھانپا رہنے دیں۔ دو طرح کی میتیں ہوتی ہیں، کچھ میتیں مسکرا رہی ہوتی ہیں، کچھ میتیں بہت پیسفل نظر آتی ہیں، لیکن کچھ میتوں کا حال مختلف ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا سے جانے والا جو ہے، اس کا کوئی بھی عیب ہو، کوئی بھی کمی بیشی ہو، کوئی بھی ناپسندیدہ چیز ہو، اسے لوگوں کے سامنے نہ کھولیں، اسے ڈھانپے رکھیں، کیونکہ آپ اگر کسی کو ڈھانپیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے عیب ڈھانپے گا۔ جتنی استطاعت اور ہمت ہو اتنی نفل نماز کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی سے اپنے لیے مدد مانگے کہ وہ اس غیر متوقع صدمے کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو صبر و ہمت کی توفیق دے۔ نماز کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا، کوئی تکلیف دہ صورت پیش آتی، فوراً نماز ادا کرتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ الحمدللہ ہماری دادی اماں جو تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی وفات سے بہت آزمایا۔ ان کے کئی بچے پیدا ہوئے، اور جب 7-8 سال کے ہوتے یا کچھ بڑے ہوتے، خصوصاً بیٹے، تو وہ فوت ہو جاتے، اور ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات پر ان کا طریقہ یہ رہا کہ بچے کو ڈانپ دیا اور ساتھ ہی مصلی ڈال کے کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے۔ تو بعض اوقات لوگ باتیں بھی بناتے تھے کہ ان کو اپنے بچے کے جانے کا غم نہیں، ان کو نمازوں کا بڑا شوق ہے۔ اکثر لوگ یعنی ہمیں مصیبت پڑی اور تمہیں نماز کی پڑی، ایسی باتیں بھی سننے کو ملے گی، لیکن کرنا وہی چاہیے جو ہمارے رب کو راضی کرے۔ لوگ جو مرضی باتیں بناتے ہیں، وہ باتیں بنا کر خاموش ہو جائیں گے، لیکن آپ کا عمل آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس موقع پر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل بھی یاد کریں کہ کس طرح ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، اور وہ اس کو ڈھانپ کر اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں، ان کو خوش کرتی ہیں، اور اس کے بعد بہت ہی حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کو بچے کی وفات کی خبر دیتی۔ اس سے بہترین اسوہ حسنہ بھی کہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایک ماں کا ایسا کردار، کیونکہ بچے سے محبت ایک ماں کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کر یہ سارا عمل کرنا بہت بڑے دل گردی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایسے ہی کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باویلا کرنے سے، چیخنے چلانے سے، بہت زیادہ شور مچانے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے سے بچہ واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ کا یہ طرز عمل ایک ایک لمحہ اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے حضور، خصوصاً جب کسی بچے کی وفات ہوتی ہے اور فرشتے جان لے کر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا، تو کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی خاص طور پر جنت میں گھر کی بشارت اس کو دی جاتی ہے جو اس موقع پر صبر سے کام لے۔ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کر لیں، اور اگر اس کے اپنے پاس اس کا چھوڑا ہوا مال نہ ہو تو پھر باقی لوگ مل کر ادا کر دیں ان اخراجات کو۔ اس کے بعد میت کے ذمے کوئی قرض، ادھار یا کسی قسم کے واجبات ہوں جن کا آپ کو علم ہو تو ان کی ادائیگی اس کے بقایا مال میں سے کر دیں۔ بالفرض میت نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ یہ تمام اخراجات پورے ہو سکے تو رشتہ دار اور دوسرے مسلمان اس کی طرف سے یہ ادائیگی کر دیں۔ میت نے اگر وصیت لکھ رکھی تھی تو جلد از جلد پڑھ لی جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بروقت کرنے والا کام ایسا ہو جو اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے، مثلا اسے بچوں میں سے کسی خاص بچے سے غسل کرانے کی تمنا ہو، یا نماز جنازہ کی امامت کے لیے اس نے دیندار بھائی یا دوست سے درخواست کی ہو، یا اس نے خاندان والوں کو اس موقع پر غیر شرعی رسموں سے منع کیا ہو، تو کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے وصیت نامہ پڑھ لیا جائے کہ میت کی خواہشات کیا تھیں۔ وصیت میں اگر کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عزیزوں کے بروقت پہنچ جانے پر دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کو وقت باہم مشورے سے متعین کر لیں۔
لیکن دور دراز کے رشتہ داروں کے انتظار میں تاخیر کرنے یا سرد خانے میں ڈلوانے کی بجائے جلد دفنانے کے انتظامات کریں. کوشش کی جائے کہ جس علاقے میں میت کی وفات ہوئی ہے اسے وہیں دفن کیا جائے. صحیح سنت یہی ہے، یعنی میت کو تاخیر سے نہ دفنایا جائے. جتنا جلدی دفنائیں گے اتنا ہی سنت کے مطابق ہوگا. میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو جنازے کے شرکاء سے درخواست کریں کہ کھلے دل سے میت کو معاف کر دیں. شرکاء کی آمد و رفت کے پیش نظر اس درخواست کو دہراتے رہیں. نیز اس کی مغفرت کے لیے خود دعا کرنے کے علاوہ تعزیت کرنے والوں سے بھی دعا کی درخواست کریں. سہولت کے لیے مسنون دعا کی کاپیاں چھپوا کر آنے والوں کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں. تعزیت کرنا مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائے. کتنی بڑی خوشخبری. اس لیے جب بھی معلوم ہو کہ کسی کی وفات ہوئی ہے تو تعزیت میں دیر نہ لگائیں، اس سے ہمدردی کریں. ایسے موقع پر میت کی بیماری یا اس کی موت کے جو بھی اسباب ہوئے انہیں بار بار دہرانا نہیں چاہیے. اس سے افسردگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تعزیت کے لیے آنے والوں کا ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ، جس میں سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور درود شریف پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں. کیونکہ سورت فاتحہ میں کیا ہے، کیا دعا کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو میت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مرنے والے کو اس دعا سے کیا فائدہ کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب میت تو جس راستے پر تھی گزر گئی، اب تو اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے میت؟ بخشش کی. اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سورت الاخلاص میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیا اس میں کوئی دعا ہے؟ کوئی دعا ہے اس میں؟ کوئی دعا نہیں. پھر قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. اب وہ تو آپ اپنے لیے پناہ مانگ رہے ہیں، میت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ قل اعوذ برب الناس میں بھی یہی چیز ہے. تو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کا تو میت سے کوئی تعلق بھی نہیں، یہ کوئی دعا نہیں ہے میت کے لیے. اسی طرح سورۃ فاتح اور یہ تمام چیزیں یہ آپ کو فائدہ دیں گی، میت کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اس موقع پر مسنون دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ویسے معمول کا ذکر آپ اپنے لیے کرتے رہیں، کیونکہ مومن کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی لیٹے ہوئے بھی. رات کو بھی آنکھ کھل جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. رات کو آنکھ کھلنے پر اچانک جب آنکھ کھل جاتی ہے یا آپ سائڈ بدلتے تو آنکھ کھل جاتی ہے، تو کیا آپ کو معلوم ہے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر معلوم ہے تو بھی، اگر نہیں تو یاد دہانی کرا دیتی ہوں. بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جب اچانک رات کو آنکھ کھل جائے اور انسان پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے. اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے. تعزیت کے لیے بیٹھے رہنا یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے ہمارے ہاں، کہ کسی کا وفات ہو جائے لوگ سارا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں، تعزیت کر کے فوراً واپس نہیں آتے. وہ سمجھتے ہیں زیادہ بیٹھیں گے تو زیادہ نمبر لگیں گے، دوسرا زیادہ خوش ہوگا. نہیں، اگر واقعی آپ ان کا کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کے بیٹھنے سے ان کو کوئی تسلی اور تسکین ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں، لیکن لمبی سٹنگ مناسب نہیں. قریبی عزیز کی موت پر غم زدہ ہونا یقیناً فطری سا رد عمل ہے،
البتہ اسلام غم یا سوگ منانے کے حق میں نہیں. وفات پانے والے کے قریبی رشتہ داروں کو غم کی شدت سے نکلنے کے لیے 3 دن کافی سمجھے گئے ہیں. غم سے نکالنے کے لیے ہی تو مسلمان بہن بھائیوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ غم زدہ کی تعزیت کرے اور اسے معمول کی حالت کے مطابق لانے کی کوشش کرے. متعلقین کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنے کسب و معاش میں مصروف ہو جانا چاہیے. جو بھی تعزیت کرنا چاہتا ہو وہ وہیں ان سے مل سکتا ہے، یعنی فوراً اپنی ڈیوٹی پر لوٹیں. اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں یا آپ کے بچے ہیں گھر میں، کوئی مریض ہے آپ کے گھر میں، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری ہے آپ پر، تو اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. میت کے گھر دنوں تک 40 دن تک روز جانا اور بیٹھے رہنا یہ درست نہیں. اللہ یہ کہ کوئی آپ کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے جو خود چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آ کر بیٹھیں یا اس کے کچھ کام کریں. جیسے بعض اوقات بیوہ خاتون ہوتی ہیں یا ایسا رشتہ ہوتا ہے تو ماں ہے اکیلی رہ گئی ہے، تو اس صورت میں آپ اپنی امی کو روز وزٹ کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن عام لوگوں یا عام مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. غم میں مبتلا ہونے اور سوگ کی کیفیت طاری کرنے میں بہت فرق ہے. کام کاج چھوڑ کر بہت دنوں تک کسی مخصوص جگہ جیسے گھر، میدان یا قبرستان میں شامیانے ڈلوا کر یا مسجد وغیرہ میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا یا وقت، دن، ہفتے، مہینے مقرر کر کے غم کو تازہ کرنے بیٹھنا اور سوگ کا ماحول بنائے رکھنا غیر اسلامی کام ہے. تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کا اجتماع ناپسندیدہ ہے، یعنی اکٹھے مل کے بیٹھنا. سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نوحہ کا حصہ سمجھتے تھے. یعنی میت والے گھر میں کھانوں کا پکنا، چائے کے دور لگنا اور اسی طرح کے دیگر کام جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ قریبی رشتہ داروں کو کھانا بھیج دینا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت کے موقع پر کہا تھا کہ آج ان کو غم نے آ گھیرا ہے تو ان کے لیے کھانا بھجوایا جائے. خوبیوں کا تذکرہ کرنا یہ بڑی اہم بات ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر بلائی ضرور ہوتی ہے. مرنے والے کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کو اس کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. میت کی برائیوں کو یاد کرنا یا عیب چینی کرنا منع ہے. بہتر ہے کہ اسے معاف کر دیں کیونکہ اس کا معاملہ اب آگے پہنچ چکا ہے. اچھی بات کرنا میت کے بارے میں یہ اس کے حق میں لکھی جاتی، اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی، اس کی نجات کا ذریعہ بنتی. تو اگر میت نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، کوئی اس کی اچھی عادت ہو، کوئی چیز اس سے آپ نے سیکھی ہو دین دنیا کی، کسی بھی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فیض اور خیر بھلائی پہنچی ہے تو اس کا ذکر دوسروں کے سامنے ضرور کریں. اس کا ایک فائدہ تو میت کو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ جو دوسرے حاضرین مجلس ہوتے ہیں وہ بھی دوسرے کے اچھے طرز عمل سے سیکھتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے میں بہت اچھا تھا، فوت ہو گیا، خفیہ صدقہ کرتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. بعض لوگوں کے بارے میں بعد میں سننے میں آتا کہ وہ بیواؤں کا انہوں نے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، یتیم بچوں کو پڑھاتے تھے، کسی یتیم گھر کا خرچہ اٹھا رکھا تھا، کہیں اور بیواؤں بے کسوں کی مدد کرتے تھے. گھر والوں کو بھی بعض اوقات نہیں پتا ہوتا. تو وہ لوگ آگے جب بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ اور یہ بھلائی کی، تو اس سے جو دوسرے سننے والے ہوتے ہیں جو ایسے خیر کے کام نہیں کر رہے ہوتے ان کو بھی شوق آتا ہے کہ ہم بھی خیر کے کام کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں بھی نیک گوائیاں ہوں اور ہم بھی اپنے لیے پیچھے کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں. تو اس لیے جو بات نکالیں اچھی نکالیں. اسی طرح انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی. اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی سے تو وہ معاف کر دیں، دل بڑا کریں. کیوں؟ اس لیے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ ہم سب اپنے لیے یہی چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر تو دل سے نکال دینا چاہیے.